السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اسمہ دواء وذکرہ شفاء وطاعتہ غنیٰ، والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفیٰ بدر الدجى کہف الوراء الذی دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی سید الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، صاحب العصر والزمان، خلیفۃ الرحمن، امام الانس والجان، الذی بیمنہ رزق الورع وبہ تبتت الارض والسماء، اللہم عجل فرجہ الشریف۔ انسانی معاشرے کی تمام پریشانیوں کا حل الہی ولایت کی حکومت ہے، اور دعا اسی حکومت کے لیے کرنی ہے تاکہ جلد سے جلد مولا کا ظہور ہو اور یہ تباہیاں جو مچی ہوئی ہیں اس گلوب میں ختم ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اور پھر یہ قرآنی دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ عزیزان گرامی، موضوع روح زمان، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ یہ موضوع اسی لیے بھی دیا گیا ہے کہ حدیث میں ہے کہ لولا الحجہ لساقت الارض مع اہلہا، اگر زمین پر حجت نہ ہو، اللہ کی حجت نہ ہو، اللہ کی دلیل نہ ہو، تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ ختم ہو جائے۔ گویا اس زمین کا ایک ظاہری وجود ہے اور ایک باطنی وجود ہے۔ باطنی وجود، ملکوتی وجود، اس کی ولایت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پاس ہے۔ اسی لیے یہ موضوع ہے روح زمان، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اور اس سلسلے میں یہ معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سلسلے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ہمارا 12واں پریزنٹیشن ہے، شاید اور 2 پریزنٹیشن 14 معصومین کے حوالے انشاءاللہ قبول کرے اللہ، اور معصومین علیہ السلام تمام ایفرٹس کو، خصوصاً اہل بیت ٹی وی کے کرتا دھرتا، جنہوں نے بہت زیادہ زحمتیں کرتے ہیں، جو بہت زیادہ دل جمعی سے کارمندان اسٹیبلش کرنے والے بہت محنت کرتے ہیں۔ خدا انشاءاللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ظہور امام تک جاری رہے، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔
امامت کی معرفت امام کے سلسلے میں ہم نے ابتدا سے چند باتیں جو بنیادی ہیں اس کو بھی پیش کیا ہے. جن کو دیکھنا ہے تو وہ لوگ گزشتہ یہ ہمارے پریزنٹیشن جو اہل بیت ٹی وی میں، خود اہل بیت ٹی وی کے ویب میں بھی دیکھ سکتے ہیں، فیس بک میں، ٹویٹر میں، اور اسی طرح سے یوٹیوب میں. اور یہ سیریز جو ہیں موجود ہیں، دیکھیں ضرور. The essence of time is the Imam of our time. I hope انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے اس پر ذرا سا محنت کریں گے. معرفت امام بہت اہم چیز ہے، اس لیے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو اللہ اس کے لیڈر امام کے ساتھ محشور کرے گا، اس کو بلند کرے گا. ان روز قیامت جو آئیں گے وہ اپنے اپنے رہنما کے ساتھ آئیں گے. اور قرآن نے وہ بھی بتایا ہے کہ جو لوگ ریگریٹ کریں گے، افسوس کریں گے، یا لیتنی اتخذت فلانا خلیلا، ہے میں نے کس کے ساتھ پیچھے رہا جو خود جہنمی ہے، کاش میں دوسرے کو جو حقیقی اللہ کا نمائندہ تھا اس کو میں خلیل بناتا، اس کو میں دوست بناتا، اس کو میں امام بناتا. یا لیتنی اتخذت فلانا خلیلا. یقیناً وہ ٹائم آنے والا ہے. یہ یقین کے منازل ہیں. ایمان کے معنی اشہدو ہے. اشہدو ایک انسین ورلڈ کو، ایک غیبی دنیا کو شہود میں بدلنے کا نام ہے. یعنی انسین ورلڈ کو یؤمنون بالغیب کو، غیب کو شاہد بنانا ہے. اتنا شاہد بنانا ہے کہ اشہدو کہنے کے قابل ہو جائیں. اشہدو یعنی آئی بیئر وٹنس، میں گواہی دے رہا ہوں. انہیں گواہی زبانی نہیں ہے، بلکہ کمال تصدیق، کمال خود معرفت، التصدیق له. اول الدین معرفت ہو کمال التصدیق نفیس. اول الدین معرفت ہو، پہلے دین کا مرحلہ اللہ کی معرفت. وہ کمال معرفت تصدیق ہے. تصدیق کے معنی انسان پہنچ جائے وہاں تک جس کے لیے وہ آیا ہے. حقیقت جیسے یؤمنون بالغیب، ایک قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو ہم کسی بھی دنیا کی کتابوں سے ٹیلی کر سکیں، امکان ہی نہیں ہے. اور اس کے فضائل، اس کی حقیقت کو خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ سارے دریا اگر سیاہی بن جائے اور پھر اس کے بعد لکھیں تب بھی اس کے فضائل، اس کی حقیقت کو کوئی بیان کر نہیں سکتا، اور اس سے بھی زیادہ لائیں تو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ حقیقت ہے. اس کو کون پا سکتا ہے؟ جو دل کو اس دنیا غیب کی طرف مائل کرے، منیب کرے، جھکائے. جب جھکے گا تو اللہ کی مدد شروع ہو جائے گی، اللہ اس کی مدد کرنے لگے گا. جیسے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہدایت ابتدائی اللہ نے سب کو دی ہے، ہر انسان کو ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفور. ہم نے راستے کی ہدایت کر دی ہے. کس کی؟ ہر انسان کی. ہدی للناس، خود قرآن جو ہے انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے. یہ ہدایت ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر بچہ فطرت پر، یعنی ہر بچہ توحیدی فطرت کو لیے ہوئے پیدا ہوتا. پھر اس کے بعد ماں باپ اس کے کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں. لیکن ابتدائی ہدایت ابتدائی اللہ کی طرف سے ہر انسان کو برابر ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر بے انصافی نہیں کرتا. ذرہ برابر بھی، آٹم برابر بھی انجسٹس، انیکویٹی نہیں کرتا اللہ کے ساتھ. اس کی ذات میں وہ عدل ہے، وہ عدل محض ہے. عدل اس کی ذات عدل ہے. جب وہ ذات عدل ہے تو ظلم وہاں پر نہیں ہے. تو پھر
یہ چوائس کی دنیا ہے. انسان جب چوائس کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، اس کے اختیار میں جو بات ہے اولین وہ کس طرف مائل ہے، یا معنویت کی طرف، روحانیت کی طرف، یا مادیت کی طرف. اگر روحانیت کی طرف مائل ہے تو اس کو جو ہے پھر ہدایت ابتدائی کے ساتھ ہدایت توفیقی بھی شروع ہو جاتی ہے. والذین جاہدوا فینا، جنہوں نے ہماری طرف قدم بڑھایا، لنہدینہم، لام یقیناً ہم اس کو ہدایت کریں. یہ سیکنڈری اور بہت فاسٹ، یہ ضروری ہے انشاءاللہ. اگر اللہ نے توفیق دیا تو یہ غیب کو شہود میں بدلنا. اسی طرح غیبت امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اور اس سلسلے میں عبادتیں کیا؟ شب جمعہ میں اس لیے ان باتوں کا عرض کر رہا ہوں کہ من مائل ہونا چاہیے. شب جمعہ یعنی درود کی رات ہے، امام زمانہ کی رات ہے، مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، اسسمنٹ کی رات ہے. میرے اپنے اعمال کو 7 دن میں نے کیا کیا ہے اس کو اسیس کرنے کی رات ہے. اور ہمارے اعمال پریزنٹ ہو رہے ہیں امام کے سامنے. اللہ اکبر. آیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ امام دیکھ کر سگنیچر کر سکیں، خوش ہو سکیں؟ دیکھتے ہیں امام ہمارے اعمال کو، جیسے کہ سورہ توبہ کی عادت ہے، قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. قرآن کو اگر قرآن سے ہی پوچھیں، قرآن سے ہی سبق لیں تو بہت سا درس ملے گا. اپنی طرف سے نہیں ہونا چاہیے. کہہ دو اعملوا، عمل کرو، ایکشن. جیسے تم نے ایکٹ کیا، جیسے ہی ایکٹ کر رہے ہو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، یقیناً اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے. یعنی عمل اور دیکھنے میں دیری نہیں ہے. جس طرح سے کیمرہ میرے سامنے ہے، میں گفتگو کر رہا ہوں، اس کی ریکارڈنگ جو میں بول رہا ہوں وہ بھی ریکارڈ کر رہا ہے اور آپ تک پہنچا رہا ہے. اس میں کچھ دیری نہیں ہے. حتیٰ میرے ہونٹوں کی حرکت سب برابر ہے، ٹیلی ہوتی ہے. بعض وقت جو ڈبنگ میں پریشانی ہوتی ہے تو زبان کچھ اور بول رہی، کچھ اور وہ آواز آ رہی ہے. نہ، ایسا نہیں ہے. اعملوا فسيرى اللہ، ادھر عمل کرو. یہ مثال، چھوٹی سی مثال ہے. یہ کیمرہ جس طرح سے ریکارڈ کر رہا ہے اور یہ باقی رہے گا، ذات پروردگار تمہیں دیکھ رہا، اور تمہارے عمل میں اس کے دیکھنے میں کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی تاخیر نہیں ہے. سیکنڈوں کی فریکشن آف سیکنڈ بھی تاخیر نہیں ہے. وہ دیکھ رہا، اور خود وہ نہیں دیکھ رہا ہے. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ عمل کو دیکھ رہا ہے. وَرَسُولُهُ، اللہ اکبر، رسول بھی دیکھ رہے ہیں. میں نے کہیں کسی مجلس میں پڑھا ہے 8 کیمرے ہیں جو ہم پر لگے ہوئے ہیں. ہم لوگ سروائلنس کے اندر ہیں. آج کل کی دنیا میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، مالز میں، ہر جگہ. جب نئے نئے جو لگ رہے تھے تو لندن میں موجود تھا میں. لندن کے اخبار میں آیا تھا کہ اب کرائم جو ہے کسی کا چھپا نہیں رہے گا، اور کرائم ڈراپ بھی ہوئے. کیوں چھپا نہیں؟ اس لیے کہ ہر طرف کا، گھر سے باہر نکلا کیمرے لگے ہوئے. دیکھیے، غور کیجیے بہت اچھی طرح سے. تو انسان ان کیمرے سے ڈر کر جو ہے اپنے اعمال کو، یعنی کردار کو ٹھیک کر رہا. اگر حقیقت میں وہ معنوی کیمرے جو 8 لگے ہوں، ان میں سب سے پہلا کیمرہ اللہ کا ہے، وہ رسول کا ہے. والمؤمنون، المؤمنون میں سوائے امام معصومین کی کوئی حدیث میں ہے کہ ہمارے اعمال امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے پاس جاتے ہیں. جب امام کے پاس جاتے ہیں تو امام ہمارے اچھے اعمال کو دیکھ کر دعائے خیر دیتے ہیں. اللہ، کسی عالم، پرہیزگار عالم، کہ متقی عالم، کسی ذاکر سے آپ جب دل لگا لیتے ہیں، ان سے کہتے ہیں التماس دعا. یہاں کتنی بلندی ہے کہ انسان کو امام زمانہ کی دعائیں مل جائیں. کتنا عجیب ہے. ہاں، جب اعمال جا رہے ہیں، امام دیکھتے ہیں اعمال کو. اب یہ دیکھنے کے لیے، نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے، یہ کوئی پرچہ وغیرہ نہیں ہے. ان کو اگر آپ قریب کرنا چاہتے ہیں، قرب ذہنی جس کو کہتے ہیں، قربت ذہنی طور پر اگر میں ٹیلی کرنا چاہتا ہوں
کمپیوٹر میں نے کھولا یا یہ کہ میں چیٹنگ شروع کیا، سیکنڈوں میں میسیجز آنے لگے، اور کوئی دیر نہیں ہے، ایسے الیکٹرانک میسیج ہے نا، بھی بہت تیزی سے میسیجز آ رہا ہے۔ تو امام نور حقیقی ہے، وہ پرتو یہ ذات پروردگار ہے، نور ذات اللہ نور السماوات والارض کا پرتو ہے۔ اس کے پاس بھی دنیا کے تمام حالات جیسے اسکرین ہے جس پہ آتے جا رہے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے جب تعجب سے پوچھا کسی مومن کی میت میں شریک ہو کر کے، اس کا نام، اس کے باپ کا بھی نام لیا، تو لوگ تعجب کرنے لگے، مولا آپ کو کیسے؟ ہم ہر ایک کو جانتے ہیں۔ اگر مومنین مکتب اہل بیت کے ماننے والے یہ سمجھ جائیں دینے، میں بعض وقت سوچتا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں لرز جاتا ہوں۔ حقیقت میں اللہ ہمیں توفیق دینا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں ہم ہر ایک کو دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے دعائے نطبہ میں کیا ہے کہ مصیبت یہ ہماری ہے کہ آپ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہم آپ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ یہ ہماری کردار ہے، ہمارے اعمال و افعال ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں تو شاید ممکن ہے کہ ہم دیکھ بھی پائیں۔ غور کریں بہت اچھی طرح سے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو سرسری طور پر کہہ کے گزر جائیں۔ معرفت امام میں اتنی معرفت ہونا چاہیے، یہ جو مثلث ہے، یہ ٹرائنگل ہے، توحید، اللہ کی ذات، رسالت و امامت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ مثلث ہے، یہ ٹرائنگل ہے۔ اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، اولی الامر کی۔ ٹھیک، غور کیجئے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تم کسی مسئلے میں جھگڑا کیا اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، خود امامت کے سلسلے میں تمہیں کوئی سوال ہے، جھگڑا، اور کس کے پاس جاؤ؟ پلٹ کر کے اللہ اور رسول کے پاس۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی ذات تمہاری نگراں ہے۔ تثلیث، تثنیہ، پھر واحد، پلٹ کر کے اللہ کی ذات تک۔ یہ محور اگر ہم سمجھ جائیں، اللہ وسیلہ، اور وسیلہ بھی کاہے کے لیے؟ اللہ تک پہنچانے کے لیے۔ اللہ تک نہ پہنچائے تو پھر وسیلہ ہی نہیں ہے ہمارا۔ ہم رک جائیں وہاں پر، امامت پر رک جائیں، مولا علی پہ رک جائیں، مولا کی محبت پہ رک جائیں، یہ خطابت سمجھیں دین کو۔ رسالت اگر خطابت کے ساتھ ہو تو پھر وہ خطابت ہے، ورنہ پھر وہ خطابت ہی خطابت ہے۔ تو اعمال جاتے ہیں کس کے پاس؟ امام کے پاس۔ قرآن سے ٹیلی کریں، قرآن کا سورہ توبہ کی آیت ہے، عمل کرو، عمل تمہارا اور اللہ دیکھ رہا ہے، اور وَرَسُولُهُ، یعنی اس دیکھنے میں رسول اللہ اور اللہ ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد والمؤمنون، والمؤمنون کون ہے؟ یہ 14واں سے میں نے پھر ہمارے مرحومین ہیں، وہ جو جن کو خدا نے، جو پرہیزگار ہیں، وہ اللہ اکبر، وہ دیکھتے ہیں، فرشتے دیکھ رہے ہیں، وقت دیکھ رہا ہے، اور پھر زمین جہاں پر ہم عمل کر رہے ہیں وہ زمین دیکھ رہی ہے۔ تو امام جب اچھے اعمال دیکھتے ہیں تو توفیقات میں اضافہ کی دعا کرتے ہیں۔ تو کسی عالم، کسی خطیب، کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ التماس دعا کہتے ہیں، اور وہ دعا دینے لگتا ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ کیا کہنے اس کے جس کو امام زمانہ دعا دے، عجل اللہ تعالی فرج۔ دیکھیے، بہت غور کیجیے اس چیز پر، اس شخص کا مقام کیا ہے کہ جس کو امام کی دعا لگے۔ تو امام کی دعا کیا معنی؟ رسول کی دعا۔ امام کی دعا کیا معنی؟ اللہ کی طرف سے قبولیت۔
اگر خدا نخواستہ ہمارے اعمال میں جھول ہو، شارٹ کمنگ ہو، امام کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ یہ ہے سمجھنے کا مسئلہ، معرفت کا مسئلہ ہے۔ کیا کہنے اس کے جس نے امام کو خوش کر دیا ہو، اور بدبخت وہ ہے جس نے امام کو رلا دیا ہو۔ ہم کیوں روتے ہیں؟ صبت علیہ مصائب لو انہا، شہزادی فاطمہ زہرا کو رلایا امام حسن، تمام ہم پڑھتے ہوئے کہتے ہیں ان کو رلایا، روتے ہیں ہم بھی۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم امام کو رلا رہے ہیں، خدا نہ کرے، تو یہ تمام باتیں کون سی ہیں؟ اس کے لیے ہیں جو بیسک ہدایت اولیہ سے سرفراز ہو چکا ہو، ہدایت ابتدائی سے سرفراز ہو چکا ہو۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، نجدین، ہم نے دونوں راستوں کو بتا دیا، ہدایت کر دیا۔ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اللہ نے راستے، سبیل یعنی راستہ، اما شاکر و اما کفور، اس راستے پر چل کر ایک آدمی مشکور ہے، شاکر ہے، وہ چل رہا ہے، تیزی سے چل رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ادھر سے آواز آ رہی ہے، ادھر منی، میرے سے قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ، قریب ہو رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ الہی قرأت باب رحمتک بید رجائی، دعائے صباح، دعائے صباح، دعاؤں کا خزانہ شیعوں کے پاس۔ اور پھر دیکھتے ہیں آج کل وہ واٹس ایپ پہ وہ دعا آ رہی ہے، یہ صاحب نے اتنا کہہ دیا۔ معصورہ دعائیں آپ کے پاس موجود ہیں، اس کے بعد کہیں در بدر جانے کی بات نہیں ہے۔ معصورہ کے معنی پرسکرائب شدہ اماموں کی، اس کووڈ-19 سے کرونا وائرس سے متعلق جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس سے متعلق رہبر نے واضح طور پر بیان کیا کہ امام سجاد علیہ السلام کی 7ویں دعا ہے۔ یہ کب پڑھتے تھے امام؟ جب کبھی اس طرح کے حالات ہوتے تھے، انسانی زندگی میں ایسے حالات ہیں، اس کو ایک ایک لفظ کو غور کر کے پڑھیں، اور پڑھنے کے انداز میں ایک ڈاکٹر جو پڑھے گا اس کا انداز الگ ہوگا، ایک عالم جو پڑھے گا انداز الگ ہوگا۔ اپنے اپنے پروفیشن کو سامنے رکھیں اور دیکھیں تو پھر لطف آئے گا حقیقت میں کب کون سی آواز بلند کرنی ہے۔ الہی قرأت باب رحمت، سب نماز فجر کے بعد اس دعا کو پڑھا کیجئے، انشاءاللہ رزق کی ضمانت ہے، آپ کو یعنی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، محفوظ رہیں گے اس دن آپ۔ میرے والد بھی بہت زیادہ اس سے لگاؤ رکھتے تھے، انشاءاللہ درجات عالی تمام مرحومین کے، شب جمعہ کی بات ہے، مرحومین کی مغفرت اور برزخ کے حالات کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے ہم درود پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ غور کیجئے اس پر، اعمال ہمارے کس کے پاس جا رہے ہیں؟ اماموں کے پاس۔ صرف امام ہی نہیں دیکھ رہے، مرحومین بھی دیکھ رہے ہیں، چنانچہ آپ پڑھتے ہیں شب جمعہ جو ہے مرحومین گھروں پہ آتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں ہمارے حالات کو۔ تو میرے والد یہ دعا ہے ثواب بہت ان کی لگاؤ فرمایا کرتے تھے کہ مردے پہ پڑھ دو تو زندہ ہو جائے، یعنی مثالاً اتنی قوی دعا۔ سے مولانا کیا فرمایا؟ الہی قرأت باب رحمتک بید رجائی، پروردگارہ تیرے رحمت کے دروازے کو میں نے اپنے امید کے ہاتھوں سے دستک دی ہے۔ وَحَرَبْتُ إِلَيْكَ لَاجِئًا مِّن فَرْطِ أَهْوَائِ، اللہ اکبر، میں کس سے ڈر کے بھاگ کر آیا ہوں تیرے پاس؟ اپنے آپ سے ڈر کے، میری ہوا، میری خواہشات،
ان الشیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا، تمہارا دشمن کوئی اور نہیں ہے. بہو سمجھ رہی ہیں ساس ہے، ساس سمجھ رہی ہے بہو دشمن ہے، بھائی سمجھ رہا ہے بھائی دشمن ہے، بہن سمجھ رہی بہن دشمن ہے. تھوڑی سی وراثت پہ جھگڑا، تھوڑی سی باتوں میں جھگڑا، مولویوں میں جھگڑا، ہر ایک میں جھگڑا، خطبہ میں جھگڑا، ان کے اوپر وہ لعنت ہے، ان کے اوپر وہ لعنت ہے. اس مولوی نے یہ کہہ دیا، ارے بھائی جس نے بھی کہہ دیا وہ ذمہ دار ہے، وہ اپنے ہی ریسرچ کے اندر اس نے کچھ بات کی ہے. آپ آگے بڑھیے، آپ اپنی ریسرچ کیجئے، بات کیجئے. رد و غیر رد یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے جیسے شہد کی مکھی بی کیا کرتی ہے، وہ سبق سیکھنا ہے. وہ نیکٹر پہ جب نیکٹر نکالتی ہے پھولوں سے، رس کو لیتی ہے، کسی بھی پھول کی ایک پنکھڑی یا اس کے اندر جہاں پر نیکٹر، اس کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے سے جو کاڑیاں ہیں اس پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، کسی کو تکلیف ہی نہیں ہوتی، صرف نیکٹر لے کے چلے جاتی ہے. ہم لوگ علماء سے، خطباء سے ان کی اچھی باتیں لے کر کے چلے جائیں، پھر ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے نہیں. خدا کے لیے اگر ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حقیقی منتظر ہیں، الہی قرأت بابا رحمت کا بید رجائی، پروردگار تیرے رحمت کے دروازے کو میں نے امید کے ہاتھوں سے دستک دی ہے. وَحَرَبْتُ إِلَيْكَ لَاجِئًا مِّن فَرْطِ أَهْوَائِي، میرے ہی خواہشات سے ڈر کر کے بھاگ کے آیا ہوں. میں کسی اور سے نہیں، میں اپنے آپ سے بھاگا ہوں. انسان بھاگے اپنے آپ سے، کتنا خطرناک ہے. تو نہ کوئی ساس دشمن ہے، نہ کوئی بہو دشمن ہے، نہ کوئی چچا دشمن ہے، نہ کوئی دشمن تمہارا. ان الشیطان عدو لکم، تمہارا کھلا اس نے کہا میں بھٹکاؤں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، سامنے سے، پیچھے سے، رائٹ سے، لیفٹ سے، ایسے بھٹکاؤں گا کہ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمُ الشَّاكِرِينَ. لیجئے چھٹی، میجورٹی کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. چیلنج کیا اس نے. تو میرا دشمن کون ہے؟ میرا اپنا نفس ہے. اعدا وعدو کا نفس کلتی بین جنبک، سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تمہارا نفس. امام کاظم علیہ السلام کی حدیث جس میں مولا یہ فرماتے ہیں اگر تم دو چیزوں کو دیکھو، تمہارے پاس اختیارات دونوں میں سے ایک کو چیز کو اپنانا ہے. دیکھیے میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں معصوم کی حدیث کو. بہترین سبق ہے آج شب جمعہ، انشاءاللہ لے کر کے جائیے، معرفت امام کے لیے قدم آگے بڑھائیے. اگر میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، دو چیزیں سامنے آتی ہیں. اس کام سے متعلق میرے نفس کا کھچاؤ زیادہ ہے اور میرا نفس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے کرنا چاہیے، میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے، میری عقل یہ کہہ رہی ہے کہ it's not right for you، ٹھیک نہیں ہے یہ، اس کو مت کرو. امام نے فرمایا وہ نفس کی خواہشات کی، اپنے کیپریس اور ڈیزائرز کی بات مت سنو، ریزننگ کی بات سنو. کتنا واضح بات ہے، کتنی واضح بات ہے. ہم لوگ علائم ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں مسلسل. 3-4 ایپیسوڈ سے یہی ہو رہا ہے، پریزنٹیشن سے یہی ہو رہا ہے. کیا ہم یہ گنے کہ یہ ہوگا تو امام آئیں گے؟ یہ انتظار ہے. میں آپ کو چھوٹی سی کل ہی میں نے درس سیکھا، میں امام کی حدیث ہے، امام کی حدیث ہے، معصوم کی حدیث ہے، جو حالات تمہارے سامنے گزرتے ہیں اس میں لیسنس ہیں. فاعتبروا، اس کے لیے جو لیسن لینا چاہ رہا ہے، سبق لینا چاہتا ہے. اب یہ کووڈ-19 میں ہماری بہو، اس کو بخار آ گیا، اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں، ہمارے فرزند کے دونوں.
ڈاکٹر سے جب کنسلٹ کیا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ اینٹی بائیوٹک ہے اور آپ دونوں جو ہے چلے جائیے کوارنٹین میں، بچوں سے بھی، یعنی چھوٹے بچوں سے بھی نہ ملیے۔ اب چھوٹے بچوں کو جدا کرنا خاردار ہے، آسان کام، ایک دن 2 دن، کل ہی کی بات ہے۔ میں لرز گیا، وہ 2 بڑی بچی جو 2 دن انتظار کرتی رہی، دروازے پہ جاتی رہی مگر کھولتے ہی نہیں ہیں، نہیں جا سکتے۔ وہ ماں باپ محبت کرتے، نہیں چاہتے کہ بچوں کو جو کسی بھی طرح کی چیز ہو بخار ہو نہ لگے۔ کل وہ بڑی بچی دروازے پہ بڑھ کر، میں یہیں بیٹھی رہوں گی جب تک میری ماں نہیں نکلے گی، جب تک my mummy is not out۔ اگر ہم لوگ حقیقت میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حقیقی منتظرین ہیں، دروازے پہ بیٹھ جانا ہے، اللہ قرأت باب رحمت کا بے درجہ، دروازے کو ناک کر رہے ہیں، مولا آئیے۔ ہم یہی بیٹھے رہیں، کہاں بیٹھے رہیں گے؟ تیار بیٹھنا ہے کہ امام آ رہے ہیں۔ کیا یہ ہماری تیاری کی جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا یہ ہماری لیے خیانت کرتے ہیں؟ امانت داری ختم ہو چکی ہے، جھوٹ عام ہو چکا ہے، اور پھر فری جنت بانٹنے والے خطبہ آ چکے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں جنت بات کی بات ہے، دنیا کو، اپنے وجود کو جنت بنائیے۔ کردار خود ایک جنت ہے انسان کا، اور یہ جنت میں رہے گا تو پھر دنیا میں بھی، آخرت میں بھی جنت میں جائے گا۔ اگر جو اندر جل رہا ہو، تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممدد۔ جہنم میں لکڑیاں ہیں کہیں؟ جہنم میں کہاں ہیں لکڑیاں؟ وہاں وقودہ الناس والحجارہ، اللہ اکبر۔ وہاں جو ہے لکڑیاں نہیں، جنگل نہیں، مجھے جہنم میں لگ دے، یہ کہاں سے ہے؟ خود انسان جہنم ہے۔ قرآن ہے بھائی، میری طرف سے نہیں ہے، خود انسان کے ساتھ جہنم ہے، وقودہ الناس والحجارہ۔ یہ انسان میں کہاں سے آئے بھائی؟ کوئی کبریت ہو، کوئی کیا کرتے ہیں، پہلے چھوٹے لکڑیوں کے پہلے چھوٹی چھوٹی باریک لکڑیاں جمع کرتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا تیل ڈالتے ہیں، میچز جلاتے ہیں۔ یہ میچز کیا ہے؟ تطلع علی الافئدہ، خود انسان لگایا ہوا ہے۔ کسی گھر کو بانٹ دے، کسی گھر کو تباہ کر دے، کسی اپنے ہی خاندان کو تباہ کر دے، ایک جملے سے گھر میں آگ لگا دے، کہ یہ آگ نہیں ہے، یہ جہنم نہیں ہے۔ اور پھر عجل اللہ تعالیٰ، اب جیسے میں اللہم کل، سب لوگ اللہم کل ولی، آسان تھوڑی ہے نا، اسٹرگل کرنا ہے، اس راہ میں بہت زیادہ قربانیاں دیں گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ انشاءاللہ ہم لوگ اس راہ کو اختیار کر سکیں انشاءاللہ۔ I begin in the name of Allah, the gracious, the merciful. Tonight is Thursday night, and this is our 12th presentation in regards to the ma'arifat of Imam Zamana, Imam Masumeen, or Imamat itself, knowing the Imam, knowing the subject of the Imamat. So I don't want to repeat what has been said in Urdu. I request to ponder about the status of the Imamat in the Holy Quran, in the sayings of the Prophet, and in the sayings of the Masumeen alayhimu salatu wasalam themselves. If we want to really understand it, counting the alaim zuhur ki nashaniyan, signs of reappearance of Imam Zamana is not something which is so important. It is good to know, knowledge is good. What is for that knowledge? Knowledge is to apply. If we know, for example, these 5 hatmi and ghair hatmi, decisive, ultimate signs of reappearance of Imam Zamana, and there are many
not decisive, not ultimate, غير حتمي, we said it. In regards to the hatmi, that means we are sure that speed of the zuhur is coming. So am I prepared for that? Am I ready for that? If not, why not? The subject of imamat is as important as the subject of tawheed. The topic of the imamat is as important as topic of the risalat. Because Quran is commanding us, ati'u Allah, obey Allah, wa ati'u Rasula, and obey the Prophet, obey the Messenger. Then wa ulil amri minkum. And those who are authority on you, Quran has given a list of people to whom you should not follow. A liar, a person who always swears, etc. Majority are misleading people. Quran said, لا تطيع أكثر من في الأرض يضلوك. Don't follow the majority on earth, those who are asking you, pulling you towards themselves. They will mislead you. Yudilluka. They will mislead you. Majority is not the place. Then Quran gives a list of people to whom I should not obey. The end, La tuti minhum athiman aw kafura. Don't obey those who are athim. Ithm means sin. Athim, sinner. Don't obey a sinner. Have we seen totally the leaders of today, so-called leaders, in this same decisive and non-decisive signs of reappearance of Imam Zamana? The masajid will be built beautifully. Sayati ala nas zamanun, the time shall come. This is prophecy of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayati ala nas zamanun, very soon the time is coming. Deenuhum dananiruhum. Their religion is their dollar, their dinar, isn't it? Who is respectful for us in our eyes? The one who is wealthy. In the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, not is the wealth. Allah subhanahu wa ta'ala is warning the Prophet Muhammad. People of Mecca, they came to the Prophet, you are always with these people, so-called the poor and destitute. They don't have any sense of life outwardly. Just like in the case of Hazrat Nuh, Quran says, people of Noah, alayhi salam, Ardalun. These are the people, those who are third grade people, man, they are not. Because they don't have wealth, that's why Allah ordered the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, La tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghuduwwi wal asal. Don't look at their status, their destituteness, that they are poor, they are very, very needy. Look at their commitment towards me. They are attached to me. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. Day and night, they are always fearful of Allah subhanahu wa ta'ala. Always connected to Allah subhanahu wa ta'ala. Deenuhum dananiruhum. The time shall come, their religion is their wealth. Nisa'uhum qiblatuhum. Their women are their qibla. Allahu Akbar. And that hadith goes, masajid will be built very beautifully. Oh, some of the masajid, if you go,
نقش و نقار دائر میں زندگی نہ کر تلف. Masjid should be simplest is so that when you go there, you remember Allah subhanahu wa ta'ala. Not, oh, this is chandelier, oh, very beautiful chandelier, very beautiful walls. Don't go into there. Beauty is Bismillahir Rahmanir Rahim. Understand the beauty of Bismillahir Rahman. Understand the beauty of Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Try to get the essence of that beauty. A masajid will be built very beautifully. Empty from there shall not be any hidayat in those masajid. Khali from hidayat. It is not me, hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the fuqaha of the time, the most misleading people on earth. Allahu Akbar. Fuqaha, those who have the deeper understanding of religion, so-called faqih, yatafaqahu fi din, go and do research and come back. Warn your people, Quran says, Surah Tawbah. And these fuqaha, the most dangerous, Quran says, the hadith says, and the fitna shall come from them and it is going to return to them. Look at the muftis of Wahhabis, what they are giving fatwas. They are giving fatwas, Zionist regimes are good. This is the fatwa. So if I am awaiting for an imam, who is imam of whom? Imam is from Allah for the public. Most pious person, most knowledgeable person is the imam. That is the reason we have a dua after every namaz, taqibatu salat. If we can listen, Allahumma arifni nafsak, fa innaka illam tu'arifni nafsak, lam arif nabiyak. Allah, I want to know you. Let me know you. If I don't know you, I shall never know the messenger, the prophet. Or let me know, and I need to have ma'rifat of. So what is the meaning of let me know? Allahumma arifni, you let me know, arifni. So how Allah is going to let me know? Allah has given entire Quran. The most word which has been used in the Quran, two words. One is Allah, another is Rabb. Allah, Rabb, Allah, Rabb, Allah, Rabb. And now we are dependent upon whom? Something else. We replace something else. So arifni nafsak, I want to know you. What is the methodology of knowing Allah subhanahu wa ta'ala? How can we know? What is the way of knowing Allah subhanahu wa ta'ala? The Prophet, Allahumma arifni nafsak fa innaka in lam tu'arifni nafsak lam arif nabi. If I don't know you, I will not going to know the Prophet. I want to know the Prophet. If I don't know the Prophet, I don't know my Imam, my Hujjah, my guide, my leader, my dalil. If I don't know my hujjah, my dalil, dhalaltu an dini. That means ma'rifat of imam is so severe, so important. If I don't know the imam of the time, I have left the religion. I abandoned the religion. Allah. But it's a very, very beautiful, and at the same time it shakes us up.
Where are we? Do we know about Imam Zaman Ajjalallahu Ta'ala Farajah? Or we want to count these things so that Imam is coming? No. My brothers and sisters, I hope all of us, we do take a little bit break from our lives. Alhamdulillah, Allah has given this opportunity of COVID-19 as if a hand is saying stop. From the heaven, everything is stopped. Now ponder about it. You go inside, find out yourself. Aina tadhabun, where are you going? Kaifa tahkumun, how do you judge? It's the best timings to know each other, between husband and wife, between their children. See, having fun together, having education together, allocating time for the ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala, allocating time for the communication with the family members, friends, allocating time for those who are destitute. For example, there are so many of our elderly people, they are in these homes, nobody can visit them. At least you can call them, ask them how are they doing. All of these activities are one of the part of the marifat of the Imam. May Allah guide us all, may Allah give us inspiration to do so. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.